بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ تو نے چپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے۔ پارٹ 2 پہلا پارٹ ضرور سنیں تبھی آپ کو مکمل معلومات ہوگی۔ تو چلیے باقیہ شروع کرتے ہیں۔ لگے یہ چپکلی تو کسی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ناشکر ہے، بے صبرے ہیں، لڑنے اور جھگڑنے والا ہے، زمین پر فساد کرنے والا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق اور فائدے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی مخلوق کی پیدائش ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستوں، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں۔ وہ شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے والی ان میں سے ایک چپکلی اور اس سے جڑے کچھ اور مخلوقات ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا یہ چپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے اس کو مارنا بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چپکلی کو اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات ماننے پر، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چپکلی کے خاندان میں اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چپکلی جو بہت ہی چھوٹی تھیں وہ بچ گئیں اور اس زمین کے غار اور پانی میں جا کر چھپ گئیں۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوقات کے وجہ سے یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا ہے۔ بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر حال سے نقصان پہنچاتی رہے۔ یہ شخص، یاد رکھنا یہ واحد مخلوقات ایسی ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکاتی رہی تاکہ نقصان پہنچ سکے۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔